خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی ریاست کے تصور پر۔ یہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے، اور اس پورے نظریے میں ایک عام فرد کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں انہی دو بنیادی سوالات کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس تصور کی بالکل بنیاد سے جڑا ہے کہ آخر ایک اسلامی ریاست کے قیام کی ضرورت اور اہمیت ہے کیا؟ یہ سوال ہمیں اس نظریے کی گہرائی میں لے جاتا ہے اور یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل منطق کیا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا سوال جو نظریے سے نکل کر سیدھا عمل کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں کوئی فرد اپنا مثبت کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ یہاں بحث خالصتاً عملی ہو جاتی ہے کہ ایک عام شہری اس بڑے مقصد کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ چلیں اس موضوع میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم اسلامی ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، آسان لفظوں میں اسلامی ریاست کا مطلب ہے ایک ایسا ملک جہاں حکومت سے لے کر عدالت تک ہر چیز اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے، یعنی ریاست کی تمام پالیسیاں اور قانون کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی جائے۔ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں اس پہلے سوال پر کہ آخر ایسی ریاست کی ضرورت ہی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ اور اہمیت بتائی جاتی ہے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ اس نظریے کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ریاست صرف کوئی سیاسی ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک پورا فریم ورک ہے، سمجھے ایک چھتری کی طرح جو معاشروں کی ہر چیز پر سایہ کرتی ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات، سب کچھ اسی دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور جب ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب ہے معاشرے کو ایک اخلاقی سمت دینا، مطلب ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کرنا جہاں سب کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ایک ہی ہو، یعنی مشترکہ مذہبی اصول، تاکہ پورے معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ پھر آتی ہے بات اہمیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون انسانوں کی مرضی سے نہیں بنے گا، بلکہ اس کا سرچشمہ خدائی احکامات ہوں گے، یعنی انصاف کا حتمی پیمانہ اور قانون سازی کا سب سے بڑا اختیار الہامی ہدایات کے پاس ہوگا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی نظریے کی بات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام فرد، ایک شہری اس پورے منظرنامے میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ہمارا دوسرا سوال بالکل اسی نقطے کے بارے میں ہے کہ کوئی شخص اس نظام کو بنانے میں اپنا مثبت کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جب مثبت کردار کی بات ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا روڈ میپ ہے۔ سب سے پہلا قدم تو ہے ذاتی سطح پر عمل کرنا، پھر آتا ہے دوسرا قدم یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر ڈالنا، اس کے بعد اجتماعی کوششوں کا حصہ بننا، اور آخر میں ان اداروں کی حمایت کرنا جو اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے جو اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس سوچ کے مطابق کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ آپ یا تو اس تبدیلی کا حصہ بن کر اس کی حمایت کر رہے ہیں، یا پھر خاموش رہ کر جانے انجانے میں پرانے نظام کو ہی چلنے دے رہے ہیں۔ تو غیر جانبداری کا آپشن ہی نہیں ہے۔ چلیں اب ذرا ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اس پورے نظریے کے دو مین پلرز کو دیکھا، آئیے ان پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پورا ڈھانچہ دو سوالوں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا، جواز یعنی کیوں، اس ریاست کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور دوسرا، عمل یعنی کیسے، ایک فرد اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کسی بھی نظریے سے ہٹ کر ذرا یہ سوچئے کہ ایک فرد اور ریاست کا آپس میں رشتہ ہونا کیسا چاہیے؟ کیا ایک فرد ریاست کو بناتا ہے یا ریاست فرد کو چلاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے طور پر تلاش کرنا ہے۔